جی، یہ آپ کے زیر نظر تصویر میں آج کے عرب نیوز میں سعودی عرب میں یہ خبر ہے کہ ان کے لیفٹیننٹ جنرل خالد بن قرار الحربی جو ہے ان کو 20 سال کی سزا ہوئی ہے، 1 ملین ریال کا جرمانہ ہوا ہے۔ دیکھیے، اس ملک کے اندر کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے اور وہ کسی حد تک اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں ہے، یہاں پر چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر کیا جائے۔ انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، رشوت ستانی کی، لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کا غلط استعمال کیا، تو ان کے ہاں کا جو نیب ہے، جو اینٹی کرپشن ہے، اس نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اب ان کو کوئی ریٹائرمنٹ بینیفٹ، ان کی زندگی میں جو اعزاز ملے ہیں وہ سب ریٹرن جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ 10 ملین ریال کی رقم انہیں جمع کرانی ہے جو انہوں نے رشوت کے طور پہ لی، اس کے اور 3 ملین ریال کے تحفے تحائف، رشتہ داروں کو دی جانے والی رقم، 2 زرعی زمینیں، اور اس کے علاوہ ان کو 1 ملین ریال کا جرمانہ اور 20 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب آپ اس کا موازنہ ہمارے پاکستان سے کریں تو یہ 2% کی کرپشن ہے، ہمارا 1% بھی نہیں بنتا۔ صرف وہ ہمارے بیریا کا جو منصور الگ صاحب ہیں، صرف ان کی جو کرپشن ہے وہ 20 سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ بہرحال چلے، وہ بیچارہ بیریا کا تھا تو بات کسی حد تک سامنے آ گئی۔ صرف ہمارے آخری آرمی چیف، اب آپ باقی اداروں کو چھوڑ دیں، سیاستدان، باقی ادارے، لوگ اور یہ ساری چیزیں، ہمارے کاروباری حضرات، ان کی 2 نمبریاں، وہ سب کو آپ چھوڑ دیں، صرف ہمارے باقی سارے آرمی چیف کو چھوڑ دیں، صرف ہمارے جو آخری آرمی چیف تھے جو انہوں نے ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہوا تھا 12 ارب کی جائیداد تھی، یعنی 12 ارب کے اثاثے تھے ان کے، یعنی یہ وہ چیزیں جو انہوں نے ٹیکس میں ڈکلیئر کی۔ اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ 1000 گنا بڑی چیزیں وہ ہوں گی جو انہوں نے ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کی ہوں گی، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑا ہاتھ مارا انہوں نے۔ اس کو چھوڑ دیں، پاپا جونز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بیلجیم میں جائیدادیں ہیں، دبئی میں جائیدادیں ہیں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب کے اندر ہائیلی پرکس والی نوکریاں، پھر ایران سے آنے والے ایک ٹرک کے اوپر 10-10 لاکھ کر لینا، ایک دن کے 20 کروڑ، پھر ان کے بیٹے بیٹیوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو جو ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کس قسم کا ہمارے یہاں کیا لیول ہے، وہ یہ جو کرپشن آپ کے سامنے سوال میں ہے، یہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے بڑے اداروں میں ان کو لگا دینا اور بڑی بڑی نوکریاں لگا دینا، ان کو بڑی بڑی تنخواہوں پہ لگا دینا، تاکہ ان کو ملنے والی ہر چیز بعد میں جسٹیفائی کی جا سکے۔ آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں، صرف کل کے اجلاس میں عمر ایوب صاحب جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ لے کے آئے ہیں، اس میں ہم صرف 1985 سے ابھی تک، صرف 1985 سے ابھی تک ٹریلینز آف روپیز کی اس کے اندر معاملات خراب ہیں، ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ یعنی آڈیٹر جنرل جو ایک دنیا، ایک تھرڈ کلاس ملک کا ایک تھرڈ کلاس آڈیٹر جنرل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 33% کمپلائنس ہے، یعنی صرف 33% چیزیں موجود ہیں جو کہ وزارت دفاع، جو کہ ملک کا سب سے حساس ترین ادارہ ہے۔ جب اس کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں باقی ملک کا کیا حال ہوگا۔ تو مطلب بات کرتے ہوئے بھی بندے کو شرم آتی ہے، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہماری وزارت دفاع کے پاس صرف مشکل سے 33% ریکارڈ موجود ہے، صرف 1985 سے اب تک، پیچھے کی بات نہیں کر رہا، پیچھے تو 0% ہوگا، اور جو ریکارڈ موجود ہے وہ بھی کس حالت میں ہوگا۔ یہ ہمارے تھرڈ کلاس آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ 33%، تو سمجھ لیں کہ پھر یہ 5% بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہمارا ایک آفیشیل ریکارڈ ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہمارے اوپر رحم کرے، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔